جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب؟ بوسنیا گوارا گرد کی نظر سے جناب 12ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ اپنے جناب کچھ سنیکس نوکس پکڑ لیں، کچھ پاپ کارن شاپ کارن پکڑ لیں، کچھ چپس وغیرہ کرسپ وغیرہ کے پیکٹ پکڑ لیں جی۔ سفر نامہ ہمارا جاری ہے، بوسنیا کی ہم سیر کر رہے ہیں، بلکہ سیر کیا بس آوارہ گردی یہ کر رہے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ پچھلی ہم نے 11ویں قسط ختم کی تھی کہ جب میں ہاسٹل پہنچا اور سلمہ کا میسیج آیا اور ہم نے اگلے دن 6 بجے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات، مطلب وہی رات، ابھی یہ پچھلی رات ہی چل رہی ہے جی، اسی رات کو 8 بجے آرمین نے ہاسٹل کا چارج سنبھالا تو ہم ہاسٹل کے کامن روم میں ایک جاپانی خاتون یومی، جو جرمنی میں زیر تعلیم ہیں، گھومنے پھرنے کی شوقین ہیں، آج کل بالکنز کے علاقے میں سیر و سیاحت میں مصروف ہیں۔ ہم ان سے شہر کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے میں مصروف تھے کہ آرمین وہی اپنی بے لوث مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا اور بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد بولا، محمد تم کل کیا کر رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا، I'm all free tomorrow، کچھ بھی نہیں کر رہا، بالکل فارغ ہوں۔ آرمین نے کہا، کل جمعہ ہے۔ آرمین سے یار یاد آیا، آج ہی بلکہ میری اس سے فیس بک میسنجر پہ تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے، تو کہتا ہے یار وہ تم نے جو کتاب میں میرا ذکر کیا ہے نا، اس کے کچھ پیجز کی وہ مجھے نا تصویر اتار کے بھیج دو۔ میں نے کہا یار خیر ہے، کیوں؟ کہتا ہے یار پتہ نہیں، دادے کا بتا رہا تھا، کہتا ہے یار میرے گرینڈ فادر یا پتہ نہیں گریٹ گرینڈ انکل، کہتا ہے یار میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں ایک کتاب میں پبلشڈ کریکٹر ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انہیں نہیں تو کون سی کتاب میں آ گیا؟ کہتا ہے یار نہیں، میرا ایک دوست ہے پاکستانی ہے، تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے بوسنیا کے اوپر، 2 دفعہ یہاں پہ آیا ہے، گھوم پھر کے گیا ہے، تو میں اس کا دوست ہوں، تو اس نے اپنی کتاب میں میرا ذکر کیا ہے۔ تو کہتا کہ میرے دادے کو یقین نہیں آ رہا تھا، تم نا مجھے کائنڈلی اس کی نا تصویریں اتار کے بھیج دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی بھیج دیتا ہوں۔ تو ابھی میں نے تصویریں بھیجی تو تھوڑی دیر بعد اس کا آیا، کہتا یار میں نا اپنے ایک جاننے والے کے پاس بیٹھا ہوں اور اس کی آگے کوئی ریفرنس ہے، کوئی پبلشر ہے بوسنیا میں، کہتا یار میں ان کو بتا رہا تھا کہ تمہارے بارے میں کہ تم یہاں پہ آئے اور تو سیر و سیاحت کی اور کتاب لکھی جو کہ پاکستان میں پبلشڈ ہے۔ تو کہتا انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ مے بی اگر یہ بندہ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دے دین وی مے بی ایبل ٹو پبلش دس بک بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے انٹو بوسنیا انگلش میں۔ تو میں نے کہا یار ابھی تو اٹس اے کائنڈ لمبا پروجیکٹ، تو ابھی تو میں نے کہا یار وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں فارغ ہوں، تو میں کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے، تو میں اس کے ویڈیوز بنا رہا ہوں، تو اگر یہ لاک ڈاؤن اللہ نہ کرے کچھ لمبا چلا دین مے بی میں اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کروں گا، ادروائز اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم۔ تو کہتا یار کوئی نہیں، تو مجھے بتا دینا۔ اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں جی۔ آرمین نے کہا، کل جمعہ ہے، آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے چلیں گے؟ ضرور ضرور، ہم نے گرم جوشی سے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد آرمین اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور ہم تبادلہ خیال میں، جو کہ کافی دیر تک جاری رہا، یومی کے ساتھ، جاپانی خاتون کے ساتھ۔ پھر نہ جانے کب نیند کا غلبہ ہونے لگا اور ہم نے ان سے اجازت چاہی۔ اگلے روز تقریباً اس سے اگلا دن جی، جو کہ جمعے کا دن ہے، اگلے روز تقریباً دوپہر کے 12:30 بج رہے ہیں۔ ہم ابھی غسل کرنے کے بعد اپنے بناؤ سنگار میں مصروف تھے۔ وعدے کے عین مطابق آرمین کامن روم میں داخل ہوا اور کہا، محمد کیا آپ تیار ہیں؟ جی چلیے، یس لیٹس گو، میں نے جواب دیا۔ بناؤ سگار کیا کرنا ہے یار، بس کنگھی پھیر لی، کوئی ہاتھ پھیر لیا، کبھی بال لمبے ہیں تو جل لگا لیا، چھوٹے ہیں تو تیل لگا لیا، اور ہم غریبوں کا کیا بناؤ سگار ہونا ہے یار۔ ہاسٹل سے نکل کے ہم سارا بازار کی طرف چل رہے تھے اور آرمین اپنے انداز میں ہمیں مختلف واقعات اور دیگر موضوعات پر، خاص طور پر بوسنیا میں مسلمانوں کی حالت پر روشنی ڈالتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم 500 سالہ پرانی مسجد غازی خسرو بیگ، سارا بیان کر چکوں پیچھے جی، کے قریب پہنچے تو بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے
تو کچھ یورپین سیاح جن میں خواتین مکمل طور پر ڈھکی چھپی نہیں تھیں، ان کو دیکھ کر آرمین پھر جذباتی سا ہو گیا اور کہنے لگا، یار یہ دیکھو نماز کا وقت ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اس طرح بے پردگی اچھی نہیں۔ اگر مقامی حکومت اس بارے میں کچھ نہیں کرتی تو کم از کم امام مسجد کو ہی انفرادی طور پہ قدم اٹھانا چاہیے اور ان عورتوں کو اس طرح مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم تمام نمازی چندہ اکٹھا کر کے 20-30 حجاب اور برقعے خرید کے یہاں پہ رکھ دیں تاکہ سیاح خواتین مسجد میں داخلے کے وقت پہن لیں اور باہر نکلتے وقت واپس کر دیں۔ ہم نے ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک بات کر رہا تھا یار۔ مسجد کا جو بیرونی صحن ہے، مین گیٹ، پھر آگے صحن سے آگے 2 برآمدے اور پھر اندرونی پریئر ہال۔ اس صحن میں جو کیونکہ ایک ہمارے لیے تو مسجد ہے، ہمارے لیے تو ایک عبادت گاہ ہے، ایک بڑی خوبصورت بڑی پرسکون جگہ ہے، لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے وہ مسجد صرف ایک پرانی بلڈنگ تھی، ایک پرانی عمارت جو 500 سال سے کھڑی ہوئی ہے اور ابھی تک ان سروس ہے۔ تو وہ وہاں پہ سیاح بے دھڑک اندر چلے جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں اور تصویریں وغیرہ اتارتے ہیں، انہوں نے کوئی روکتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اندر مسجد کے اندر میرا خیال مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اگر کہ وہ نماز کے ٹائم مسجد کے اندرونی ہال میں وہ سیاح کو جانے دیا جاتا ہو۔ میرا خیال یہاں وہ خود بھی تھوڑے سے رسپیکٹ شو کرتے ہیں، نماز کے ٹائم تھوڑا سا باہر ہی وہ رہتے ہیں، they give people space۔ جمعے کی نماز میں اچھا خاصا رش تھا۔ اندرونی مین ہال کے علاوہ بیرونی دونوں ہال کے ساتھ ساتھ مسجد کے تمام احاطوں میں دریاں بچھی ہوئی تھیں اور ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نماز ایک دفعہ پھر بڑے اطمینان سے ادا کی گئی۔ پہلے بیان نہ کر چکا ہوں جی، بڑی پرسکون وہاں پہ نمازیں ہیں، لوگوں کے میں بھگدڑ نہیں ہے، بھاگتے نہیں ہیں کہ یار بس 2 سجدے کر لیے بس بھاگو یہاں سے، دکان کھولو، کام کرو، یہ کرو۔ بڑے اطمینان سے لوگ آئے اور اطمینان سے لوگ جاتے ہیں، کسی کو جلدی نہیں تھی۔ جمعے کی نماز کے بعد آرمین نے کہا، محمد کیا آپ بوسنین کافہ پینا پسند کریں گے؟ بوسنین کافہ؟ ارے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی کافہ ہے جو جس کی کچھ فاسٹ فارم آرمین کے اس کے ساتھ پہلی جب میں رات کو شام کو بیٹھا تو اس کے ساتھ میں یہ پی چکا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ بوسنین کافہ ہے۔ کافی لگی، بس عام وہی کیتلی سی اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی وہ پیالیاں سی، اس پیالیوں میں سے بس ایک آدھی، اور بڑی تیز یہ کافی ہے۔ تو اب جب آرمین نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ بوسنین کافہ، تو میرے وہاں پہ کان کھڑے ہوئے، یار یہ وہی کافی تو نہیں کہ بڑی تیز جو منہ میں چینی رکھ کے، تو یہ چینی رکھنے کا بھی مجھے بعد میں پتہ چلا۔ اچھا یہ بڑی مزیدار یہ اس کو پینے کا طریقہ جی، کافی بہت تیز ہے، آپ اس کو نگل ہی نہیں سکتے، اتنی تیز ہے۔ تو یہاں تو اس کو منہ میں ایک شوگر کیوب ڈلی شوگر کی رکھ کے سائڈ پہ رکھیں، جیسے ہمارے وہ پٹھان بھائی منہ پہ نسوار رکھ لیتے ہیں سائڈ منہ کے ایک جگہ پہ، وہ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح ترکش اور بوسنین جو ان کی کافی بڑی سٹرونگ ہے، یہ منہ کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں شوگر کیوب، یا ایک ٹرکش ڈیلائٹ کا پیس۔ ٹرکش ڈیلائٹ ٹرکش مٹھائی ہے جی، لوکل عام کوڑیوں کے باؤ استنبول کی سڑکوں میں لوگ باہر پھٹوں پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹوں پہ تو نہیں لیکن مطلب کہ ریڈیو میں بھی یہ ملتی ہے۔ یہ رنگ برنگی جیلی ٹائپ ہے لیکن جیلی نہیں ہے، یہ ہے جیلی ٹائپ لیکن جیلی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ایک ڈلی چھوٹی سی منہ میں رکھ لیتے ہیں اور بعد میں وہ کافی پیتے رہتے ہیں۔ تو وہ جب کافی اس میٹھی ٹرکش ڈیلائٹ سے ٹچ ہوتی ہے یا شوگر سے ٹچ ہوتی ہے تو تھوڑی سی اندر کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو جی آرمین نے کہا، محمد آپ بوسنین کافہ پینا پسند کریں گے؟ بوسنین کافہ؟ ارے بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کم آن آئی ول شو یو۔ تو ہم نے کہا چلیں جی لیٹس گو فرینڈ۔
تو بارشاہ شیعہ کی قدیم علاقے کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم مارسلا ٹیٹا، یہ مین سڑک ہے مارسلا ٹیٹا جی، سارا صحیح بازار شروع ہوا، چلتے چلتے سارا مشرقی ماحول ہے، وہی بازار آگے چل کے فرحدیہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ فرحدیہ ایک جدید برانڈز، ایک ہائی اسٹریٹ کی دکان ہے، دکانوں کے انداز ڈفرینٹ ہیں، بلڈنگوں کی، عمارتوں کے جس طریقے کی بنی ہے وہ ماڈرن ہے، پیچھے سارا صحیح میں پرانے زمانے کی خد و حال ہے، آگے تھوڑا سا ماڈرن ہے۔ اور یہی فرحدیہ کہ آپ سیدھے ہی چلتے جائیں، جہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے فرحدیہ، وہاں سے مین روڈ شروع ہوتی ہے، بلکہ پاس آن ہوتی ہے، یہ فرحدیہ اس مین روڈ کو جا کے ملتی ہے جس کا نام ہے مارسلا ٹیٹا۔ مین روڈ سے مراد میری کہ جہاں پہ ٹریفک ہے، سڑک کے دونوں طرف ٹریفک آ جا رہی ہے اور درمیان میں ایک ٹرام چلتی ہے، اور میں ایزیوم کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مارسلا ٹیٹا کا کیا مطلب ہے، لیکن وہاں پہ جو یوگوسلاویہ کا سب سے جو اسٹرانگ حکمران رہا ہے اس کا نام تھا ٹیٹو، تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کے نام سے کچھ، واللہ عالم۔ اچھا جی، ہم بارشاہ شیعہ کے قدیم علاقے کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے مارسلا ٹیٹا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف کی عمارتوں پر گولیوں اور مارٹرز کے نشان دیکھے جا سکتے تھے۔ بس اب تو میرا دل ڈوبنا شروع ہو گیا۔ میں نے بالآخر آرمین سے پوچھ ہی لیا، آرمین یار، مسلمانوں کے قتل عام کو تو 22 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ گولیوں کے نشان اب تک کیوں باقی ہیں؟ اب تو مسلمانوں کو اپنا علیحدہ ملک بھی مل گیا ہے، اور بوسنین حکومت نت نئی عمارت تو کھڑی کر رہی ہے، اور عرب اور ترکی کا سرمایہ بھی بہت آ رہا ہے، لیکن حکومت ان عمارات کی تعمیر نو کیوں نہیں کرتی؟ جیسے ہی آپ مارسلا ٹیٹا پہ چلتے ہیں جی، بلڈنگوں پہ گولیوں کے نشان ہیں، بلکہ میں جس ہاسٹل میں اسٹے میں نے کیا اس بلڈنگ پہ بھی دروازے کے اوپر گولیوں کے نشان تھے، اور میں اندر پوری انگلی ڈال کے دیکھتا تھا، اس طرح انگلی اس کے اندر جاتی تھی۔ یہ آج سے 20-22 سال پہلے ان ہتھیاروں سے قتل عام ہوا ہے جی مسلمانوں کا، گلیوں میں سر عام، بلڈنگوں پہ بھی مارٹرز کی اور گولیوں کی نشان ہیں۔ وہ کیوں ہیں وہ میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ آرمین نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا، یار یہ جنگ کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں، حکومت کی بات کر رہا تھا، تاکہ آئندہ آنے والی نسل ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ سربوں نے ان کی پچھلی نسل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آرمین کے مطابق وہ کہتا ہے یار اس لیے اس کو فکس نہیں کرتے تاکہ یہ نشانی باقی رہے، تاکہ ہم جو نئے بچے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، سربوں نے کیا کیا تھا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ہم ہوٹل ایکو ڈیلکس کی عمارت کے نیچے پہنچ گئے۔ آرمین اندر داخل ہو گیا اور میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو روایتی بوسنین کافہ پینے کے لیے جا رہے تھے، میں کسی گلی کی نکڑ کونے میں چھوٹا سا ڈھابا سوچ کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ تو 3-4 سٹار ہوٹل ہے۔ اس وقت آرمین کا موڈ ذرا سنجیدہ دیکھ کر، جو شاید میرے سوال کی وجہ سے ہوا تھا، کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکا، لہٰذا میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ 12ویں قسط کو جی یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہوں، تھوڑا ذرا غم کی داستان اور مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا تھوڑا سا یہاں پہ ذکر ہے جی۔ تو اچھا جی، مجھے کہتا جی کافی پینی ہے، میں نے کہا جی چلو پیتے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، میں بلڈنگیں دیکھ رہا ہوں جو میں پہلے بھی ایک آدھا دن پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن میں یہی سوچ رہا تھا یار یہ شہر سے جو نیا شہر ہے اس کا نام نووی گارڈ میرے خیال سے ہے، نووی کا مطلب نیا، نیو، تو وہاں پہ بڑی نئی بلڈنگیں جناب، بڑی گول مٹول، بڑی زبردست ماڈرن بلڈنگیں ہیں وہاں پہ۔ تو میں کہتا تھا یار یہ نئی بلڈنگوں پہ یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو ٹھیک ہے، اور عرب سے، سعودی عرب سے، ترکی سے بڑی ان کو امداد بھی ملتی ہے،
لیکن یہ جو پرانی بلڈنگوں پہ گولیوں کے اور یہ مارٹرز کے نشان ہیں، اس کو کیوں نہیں ریپیئر کر رہے؟ تو وہ آرمی نے مجھے کہا، کہتا یار یہ جنگ کی یاد جو ہے نا یہ تازہ رکھنا چاہتے ہیں لوگ تاکہ آنے والی نسل کو، تو شاید میرے اس سوال کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا جو موڈ تھا وہ تھوڑا سا سیڈ ہو گیا۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا یار روایتی کافی پینے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں تھا کہ یار کوئی پرانی سی گلی میں، کوئی پرانی سی دکان میں، کوئی پرانا سا کوئی بابا جس کے اوپر، جس کی چہرے کی جھریوں میں وقت کی داستانیں ہوں گی، وہ زمین پہ یا کسی پھٹے پہ بیٹھ کے بڑے روایتی طریقے سے وہ کافی کو کاڑا ہوگا، وہ ہمیں پلائے گا۔ لیکن یہ آرمین مجھے لے کے ایک 3-4 سٹار ہوٹل میں چلا گیا، تو میں اس کے پیچھے جی۔ تو یہ جناب اس قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب یہ کافی کے داستان جو ہے جی، یہ 13ویں قسط میں ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ آپ سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا یارو، اور سب کے لیے دعا کریے گا۔ اللہ حافظ۔